إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر ایک عظیم احسان یہ بھی کیا ہے کہ اس امت میں اللہ رب العالمین نے علماء پیدا کیے، ایسے علماء جو دین کو اپنی اصل بنیادوں سے جانتے ہیں اور تقوی اور اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو دین کو اس کے اصل مآخذ سے لیتا ہو اور اس کی گہری سمجھ رکھتا ہو، جو نصوص کو جانتا ہو اور نصوص سے استنباط کے اصول جانتا ہو، اور مزید یہ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کے دین پر چلنے والا ہو، وہ تقوی شعار ہو۔ کیا مطلب ہے؟ واقعی عالم وہ ہوتا ہے جو دین کو اس کے اصل مآخذ سے لیتا ہو۔ دین کے مآخذ، سورسز، دین کہاں سے لیا جاتا ہے؟ خواب سے۔ دین کہاں سے لیا جاتا ہے؟ کشف و کرامات سے، الہام سے، یا محض قصے کہانیوں سے؟ دین لیا جاتا ہے دو بنیادی مصادر سے، قرآن اور سنت۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ کتاب و سنت دو بنیادی ماخذ ہیں جن سے دین لیا جاتا ہے۔ پھر اس میں آپ ایک اور چیز جوڑ دیں جس کو اجماع کہتے ہیں، کہ آنے والے دور میں یا اختلاف کی صورت میں، فتنوں کے دور میں، امت کسی ایک چیز پر، امت کے اہل علم کسی ایک چیز پر متفق ہو جاتے ہیں اور سب مل کے ایک بات کو مانتے ہیں جو صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہو لیکن اس سے مستنبط ہو، اس سے نکلتی ہو ایسی چیز جس پہ سارے علماء متفق ہوں، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ یہ دین کے مصادر ہیں۔ پھر ایک عام آدمی جو نہیں جانتا ہے نئے پیش آنے والے مسائل میں، وہ علماء کی طرف رجوع کرتا ہے، اور علماء قرآن و سنت میں غور کر کے نئے مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر کوئی مسئلہ اس کو بتاتے ہیں۔ خون لے سکتے ہیں کہ نہیں، دے سکتے ہیں کہ نہیں، اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا، آج کے دور میں پیش آیا۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس زمانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ہوائی جہاز نہیں تھا۔ تو مسائل جب نئے دور میں پیش آتے ہیں تو علماء قرآن و سنت میں غور کر کے اس کا مسئلہ تلاش کر کے اس کو بتاتے ہیں، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور اگر اجتہاد دلیل پر مبنی ہو تو ایک آدمی کے لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔
کہ ظاہر بات ہے کہ دلیل ہے اور دلیل کے مطابق بات ہے تو ماننی پڑے گی چاہے مسئلہ نیا ہو. جیسے ڈرگز کا مسئلہ ہے، ڈرگز کی ساری صورتیں اس زمانے میں موجود نہیں تھی. اس دور میں نئی نئی قسم کی نشے کی چیزیں آئی ہیں، اس زمانے میں نہیں تھی. اب کوئی آدمی ڈھونڈے کہے کہ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، عالم بتاتا ہے حدیث میں آیا ہے کل مسکرین خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. تو معلوم ہے کہ خمر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نشہ آتا ہے. چاہے اس کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود نہ ہو لیکن اس کے حرام ہونے کی وجہ موجود ہے. اگر وہ وجہ کسی اور چیز میں پائی جاتی ہو جو پہلے نہیں تھی آج ہے تو وجہ کی وجہ سے وہ حرام ہوگی، اس علت کی وجہ سے وہ چیز حرام ہوگی، اس پر بھی وہی حکم لگے گا جو پچھلی چیز پر لگا ہے. تو علماء یہ گہرا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے، وہ جانتے ہیں سنت میں کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ امت کا اتفاق کن چیزوں پر ہے. ایسا نہیں کہ اجماع ہو چکا ہو اور یہ نیا قول لے کر آئے، نہیں، وہ جانتے ہیں، اجماع کو جانتے ہیں، وہ اختلاف کو جانتے ہیں کن مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اور بھی اختلاف میں وہ ترجیح دینا جانتے ہیں کہ فلاں عالم کا پچھلے علماء میں سے یہ قول ہے، فلاں عالم کا یہ قول ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے، کس کی بات دلیل سے اقرب ہے، کون سی بات صحیح ہے. تو فیصلہ کرنے کے لیے ان کے پاس قرآن و سنت کے نصوص ہوتے ہیں اور اجماع اور اختلاف کو وہ جاننے والے ہوتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو جس چیز پر اتفاق ہے اس میں کوئی یہ نئی بات لے کر آ جائے. پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اصول معلوم ہو. عالم وہ ہے جس کو اصول معلوم ہو، قرآن کی تفسیر کے اصول، کہ آیات کے معنی کیسے لیے جاتے ہیں، حدیث کے قبول اور رد کے اصول، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے. اسی طرح سے نصوص کے فہم کے اصول، قرآن اور سنت میں کیسے معنی اخذ کیے جاتے ہیں دونوں کو جمع کر کے. کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردار کو حلال کیا، مچھلی اور ٹڈی. اگر مچھلی مری ہوئی بھی ہو تو انہیں کہیں گے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح نہیں کیا اس لیے حرام ہوگی. وہ اصول تمام چیزوں کے لیے ہے، ہر ذبیحہ کے لیے ہے، مچھلی کے لیے نہیں ہے. تو اب یہ اصول اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ اصل حکم قائم ہے اور اس میں مچھلی کا استثناء ہے، مچھلی کا ایکسیپشن ہے، کہ قرآن کے عام کو حدیث خاص کر سکتی ہے، اس کے مطلق کو حدیث مقید کر سکتی ہے. قرآن میں ایک جنرل رول دیا گیا ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کو نکال کے الگ کر سکتی ہے، حدیث بتا سکتی کہ نہیں اس کے لیے وہ بات نہیں ہے. مردار کے حرام کا حکم سب چیزوں کے لیے ہے، ہاں لیکن مچھلی کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث بتائے گی. اب یہ اصول اگر معلوم نہ ہو تو آدمی حدیث کا رد کر دے گا، بلکہ قرآن میں شک کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آسان مثال، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، جو بھی زندہ ہیں وہ پانی سے بنا ہوا ہے. اب قرآن میں تو یہ ہے، لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے. تو یا تو آدمی فرشتوں کی حیات کا انکار کر دے گا یا پھر اس حدیث کا انکار کر دے گا کہ قرآن میں تو بتایا گیا کہ سب زندہ چیزیں کس سے بنی ہیں، پانی سے. کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے یہ، تو ہم حدیث کو نہیں مانتے. کیوں؟ قرآن کے خلاف ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی.
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور آپ کو حکمت سے بھی نوازا۔ تو کتاب کے علاوہ حکمت ہے، ڈبل ڈبل کیوں ذکر کیا جائے اس کو، وہی بات دوبارہ۔ تو کتاب سے زائد ایک چیز ہے جس کو حکمت کہا جائے گا، وہ اس کتاب کا صحیح فہم ہے، گہرا فہم ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا اور جو آپ امت کو سکھاتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، صحابہ کو آپ سکھاتے تھے کتاب اور حکمت۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، کہا آپ کیا سکھاتے ہیں؟ صحابہ کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، ایمان والوں کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، صحابہ کو براہ راست اور امت کو صحابہ کے ذریعے ہے، ساری امت کو، سارے اہل ایمان کو۔ اب اگر یہ نہیں جانے عالم تو غلطی کر سکتا ہے، قرآن کے سمجھنے کے اصول نہ جانے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، کہ پہلے ایک حکم آیا تھا بعد میں دوسرا حکم آیا، اگر یہ نہیں جانتا ہے غلطی کرے گا۔ قرآن میں پڑھے گا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کہہ کیا رہے ہو، کیونکہ شراب میں، نشے میں آدمی کو ہوش نہیں ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اب اس آیت کو پڑھ کے ہو سکتا ہے مطلب یہ لے، اچھا اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے شراب حرام ہے، لیکن اگر شراب پی لے آدمی تو نماز کو نہیں جانا ہے، تو یہ گنجائش نکل رہی کہ شراب پی سکتا ہے، یا کنفیوز ہو جائے گا، ایک جگہ تو منع کیا گیا، ایک جگہ ایسا کہا گیا ہے، تو آدمی سمجھ نہیں پائے گا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ پچھلا حکم ہے جس میں یہ حکم تو اب بھی باقی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ چیز ہٹ گئی ہے کہ نشہ چلتا ہے، کیونکہ اگلی حکم میں نشہ چلتا ہے کو منع کر دیا گیا ہے، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا ہو تو حکم باقی ہے، لیکن پی سکتے شراب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں جا کے حرام کر دیا، لیکن یہ اس سے پہلے کی آیت۔ تو اب آدمی اگر یہ اصول نہیں جانتا ہو کہ کون سی آیت پہلے آئی کون سی بعد میں آئی، تفسیر کے اصول اگر اس کو معلوم نہ ہو غلطی کرے گا۔ حدیث کے اندر صحیح اور ضعیف کی تفریق اگر نہ کرے، کہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آتی ہے اس کی ہم تعظیم کریں گے، جو نبی سے جڑ گیا وہ عظمت کے لائق ہے، تعظیم کے لائق ہے، تو پھر مانو کدو کو بھی بغیر ذبح کیے مت کھاؤ، حدیث ہے کدو کو بغیر ذبح کیے مت کھاؤ، کدو بھی جب کاٹیں گے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ ہی کریں گے، جھوٹی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ علماء نے تفریق کی، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف بہت ضعیف ہے، اتنی ضعیف کہ جھوٹی ہے، کہ اس کے نقل کرنے والا جھوٹا آدمی تھا، دین میں جھوٹ بولنے والا، اس کی بات کا اعتبار نہیں، کیونکہ کسی اور نے اس کو بیان نہیں کیا اور جھوٹا بیان کر رہا، مانیں گے آپ؟ نہیں۔ یہ اصول پھر اس میں انہوں نے پورا علم جمع کیا، حدیث کے طرق کسی نے اس کو بیان کیا، بیان کرنے والے کیسے، پھر لینے کے اصول کیا ہیں، تو ساری باتیں انہوں نے جمع کی، تب جا کر حدیث کے بارے میں ہم ایک ایسی بنیاد پر پہنچ گئے کہ کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا ہے۔ نبی کا نام لے کے کچھ بھی بیان کر دیا ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ قرآن میں ہم کو حکم دیا گیا ہے، جو پچھلے درس میں ہم نے آیت سنی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اچھے سے اس کی تحقیق کر لو۔ تین چیزیں معلوم ہوئی، ایک ایمان والوں سے خطاب ہے اور فاسق کے باب میں خبر لے کر آیا تحقیق کر لو، تو یہاں بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا شخص جو قابل اعتماد نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں
اس کا قابل اعتماد ہونا ثابت نہیں ہے. اس میں دونوں لوگ آ سکتے ہیں. ایک وہ آدمی آئے گا کہ جو ناقابل اعتماد ثابت ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ قابل اعتماد نہیں ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو قابل اعتماد ہے. یہ موٹی موٹی تقسیم ہو گئی. صحیح؟ قابل اعتماد ہو، قابل اعتماد کا مطلب بھروسہ کر سکتے ہیں، موٹا اردو، بھروسے کے لائق، اس کی بات لینا ہے. بھروسے کے لائق نہیں ہے، اس کی بات کیا کرنا ہے؟ لینا ہے نا؟ نہیں لینا ہے. تیسرا ایک بیچ میں آیا چل کے، نہ وہ بھروسے کے لائق ثابت ہے، نہ وہ بھروسے کے لائق نہیں ہے ثابت ہے. اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول. مجہول ایسا آدمی جس کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں. بھروسے کے لائق ہے یہ بھی ثابت نہیں، بھروسے کے لائق نہیں ہے یہ بھی ثابت نہیں. اس کی بات لیں گے کیا نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم کو انہی کی بات قبول کرنا ہے جو بھروسے کے لائق ہو. تو یہاں پر قابل اعتماد ہی سے علم لیا جائے گا، ایسوں سے نہیں جو قابل اعتماد نہ ہو یا قابل اعتماد ثابت نہ ہو. انجانے لوگوں سے دین لینا، تو علماء نے اس کو بنیاد بنایا کہ دیکھو 3 قسم کے لوگ ہونے اس کے اندر. قرآن میں جہاں بھی ہم کو گواہی قبول کرنے کا حکم ہے، کن کی گواہی ہے؟ ذوی عدل منکم، ذوی عدل منکم، تم میں سے. تو معلوم ہے کہ اہل ایمان ہی سے حدیث لی جائے گی، جو اسلام سے باہر چلا گیا اس کی حدیث نہیں. منکم، اس کی گواہی مانی جائے گی. اور وہ کیسے ہونے چاہیے؟ قابل اعتماد، عدل والے ہونا چاہیے، یعنی وہ شخصیت کے اعتبار سے قابل قبول اور معتبر ہونا چاہیے، ورنہ ان کی گواہی نہیں. چاند کی گواہی نہیں، نکاح میں گواہی نہیں، بزنس میں گواہی نہیں، جرم ہوا گواہی نہیں. کیوں؟ قابل اعتماد نہیں ہے. اچھا، بزنس میں نہیں لیں گے، نکاح میں نہیں لیں گے، چاند میں نہیں لیں گے، نبی کے بارے میں لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. وہ بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ تجارت کا معاملہ بڑا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا ہے؟ اپنی تجارت میں اس کی گواہی لے لینے سے وہ دین بن جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی آدمی کوئی بات بیان کرے، اس کو قبول کر لیا جائے، پوری امت کے لیے وہ دین بن جاتا ہے. زیادہ سیریس کون سا ہے؟ تو علماء نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بتایا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئیں، اس کی تحقیق کرو، اس کو پھینک بھی مت دو، چیک کرو، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. کیونکہ آدمی بولتا ہے نا، جھوٹ آدمی کے ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، سب بھی بول سکتا ہے وہ، ہاں، لیکن چانسز کس کے زیادہ ہیں؟ جھوٹ کے. تو اس لیے اس کی بات یوں ہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ معتبر ثابت نہ ہو. اس کی خبر معتبر ثابت ہوئی تبھی جا کے اس کی بات کو ہم لیں گے. کہاں سے معلوم پڑے گا؟ کوئی دوسرا آدمی. آج کے دور میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کوئی آدمی کوئی خبر لایا، بھروسے کے آدمی سے پوچھتے ہیں ایسا ہوا، یہ صحیح بات ہے، فلاں بول رہا ہے. معتبر آدمی جب کنفرم کر دیتا ہے تو اس کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لایا وہ ہے، خبر اس کی لی ہم نے، لیکن کسی اور ذریعے سے جو معتبر تھا، اس بات کو تسلیم کرنے، اس کو قبول کرنے، اس کی سچائی کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ہم نے لی. تو خبر لی لیکن تصدیق کے بغیر نہیں. فَتَبَيَّنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئیں. فاسق کون؟ جو اپنے دین میں بگاڑ والا ہو، جھوٹ بولتا، چوری کرتا، خیانت کرتا، ایسا آدمی جو احتیاط نہیں کرتا ہے دین کے معاملے میں، کیریکٹر اس کا کنفرم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. فسق، حد پار کرنا. ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا، جو اسلام کی باؤنڈریز کی پابندی نہیں کرتا ہے، حدیں پھلانگ جاتا ہے. اللہ نے جو حدیں اس کے لیے بنائی ہیں، اس کے باہر مت جانا، ان حدوں کے قریب مت جانا، گناہوں میں مت جانا، گناہوں کے بارے میں وہ پرواہ نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہا ایسا آدمی کس وجہ سے کرتا ہے؟ خواہشات کی وجہ سے.
جب خواہشات کی وجہ سے اللہ کا حکم یہ توڑ رہا ہے تو اللہ کے دین میں کچھ بھی بول سکتا ہے یہ. تو ایسے آدمی کا عام معاملہ ہو، کبھی کبھی کسی سے بھول ہو جانا، غلطی ہو جانا اس کو فاسق نہیں بنا دیتا ہے، لیکن عام معاملہ اس کا حصہ ہے، احتیاط نہیں کرتا، دین پہ چلنے کے معاملے میں لاپرواہ ہے. تو ایسا آدمی جو اللہ کا حکم نہیں مان رہا ہے، بار بار توڑ رہا ہے، ایسے آدمی کی خبر قبول کرنے میں احتیاط کرو، کیونکہ وہ اپنی خواہش کی بنیاد پر سچ کا جھوٹ، جھوٹ کا سچ کر سکتا ہے. پاسبلٹی بڑی ہے، لہٰذا نہیں لیا جائے گا، احتیاط کیا جائے گا. فتبینوا، اس کی تحقیق کر. یہ اصول اگر معلوم نہیں ہوتا اور یہ اصول اللہ نہیں دیتا اور محدثین استنباط اس آیت سے نہیں نکالتے تو آج دیکھیے دین میں بہت ساری باتیں گھس جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں لوگوں نے گھڑی، محدثین نے محنت کر کے لانے والا کون ہے دیکھو. کیونکہ آیت میں کیا بتایا گیا ہے، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو، یعنی ایکسیپٹ مت کرو جب تک کہ ویریفائی نہ ہو. تو اب خبر تو آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا 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 ہے، حلال و حرام کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، جنت جہنم کا مسئلہ، کچھ اور مسئلہ. کہا کہ اس کو قرآن میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ تحقیق کر لو. فتبینوا، تو تحقیق کرو. اب اس کو دیکھنا پڑے گا یہ فاسق ہے کہ نہیں لانے والا، یا تو معتبر ہوگا یا تو معتبر نہیں ہوگا، یا تو معتبر ہے ثابت نہیں ہوگا. صرف اسی کی لیں گے حدیث جو معتبر ثابت ہوگا. تو اس کے لیے بنیاد ڈالی گئی، ہر آدمی کو چیک کرو جو حدیث لے کر آتا ہے فاسق ہے کہ نہیں ہے. تو اسماء اور رجال کا ایک علم آیا. اسماء اور رجال، اسماء نام، رجال آدمی، آدمیوں کے نام. کون سے آدمی؟ جو حدیث بیان کرنے والے ہیں، سب کی لسٹ بنائی گئی، ہزاروں بلکہ اس سے زیادہ راویوں کی لسٹ بنائی گئی، اور وہ سارا علم جمع کیا گیا ہر آدمی کے بارے میں، کب پیدا ہوا، کس کا اسٹوڈنٹ تھا، کس کو حدیث اس نے بیان کیا، کس سے سنا، اور یہ کیسا ہے، اس کو جاننے والوں کا اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے. سمپل یہی طریقہ، اور کیا ہے، جا کی جاسوسی کریں گے اس کے بارے میں. جو لوگ جانتے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا بولنا ہے، وہ لوگ جو خود معتبر ہیں. ہاں، جھوٹا اگر سچے کے بارے میں بولے سچا نہیں ہے تو اس کی بات مانیں گے؟ الٹا ہو گیا تو وہ خود ہی ویریفائڈ نہیں ہے. جو معتبر لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جو آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے، جن کا اعتبار، ان کا اس کے بارے میں کیا بولنا ہے، اس کی کردار کے بارے میں، اور جو علم و نقل کر رہا ہے اس میں اس کی حیثیت کے بارے میں. یہ جھوٹا ہے، سچا ہے، اس کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے، بدعتی ہے یا بھلکڑ ہے، کیسا ہے. تو وہ سارا علم حدیث کے باب میں اس طرح سے جمع کیا گیا. اور بہت سارے علوم، عالم وہ ہے جو اس کو جانتا ہو، قرآن کی تفسیر کے اصول، حدیث کے اصول، فقہ کے اصول جانتا ہو. فقہ کے اصول کا مطلب کیا ہے کہ قرآن و سنت دونوں سے سمجھا کیسے جاتا ہے بات کو. جیسے میں نے مثالیں آپ کے سامنے بیان کی، فرشتے کی مثال، قرآن کی آیت میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. اگر یہ سمجھنے کا اصول نہ معلوم ہو کہ دونوں کو اصول کیا ہیں، کہ اگر دلائل متعارض ہوں تو جمع کی کوشش کی جائے گی. اصل یہ ہے، اصل کیا ہے کہ دو باتوں میں اگر ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے، پہلا رول کیا ہے، پہلا اٹیمپٹ کیا کریں گے، دلیلوں کو جمع کریں گے. جمع کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ماننے کی پاسبلٹی کتنی ہے دیکھیں گے. اگر وہ پاسبلٹی ہے تو دونوں کو مانیں گے. ایسا کہاں سے لایا آپ؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو. دو میں سے ایک لو. کیا لو؟ کتنا لو؟ کتنا لو؟ پورا لو. تو اصل یہ ہے کہ پورا لو.
تو اس سے اصول علماء نے بتایا کہ اگر دلائل میں ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے تب بھی پورا لینے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا بیسک حکم کیا ہے، بنیادی حکم کیا ہے؟ پورا لو۔ قرآن کون دیا ہم کو؟ کون دیا؟ اللہ۔ اللہ نے ہم کو ڈائریکٹ دیا؟ کس کے ذریعے دیا؟ نازل کس پہ ہوا قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور آپ نے ہم تک پہنچایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو آپ کو قرآن دیا گیا، اور حدیث کس سے آئی؟ ابا سے۔ حدیث کس کی باتیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا کلام بھی آپ نے پڑھ کے سنایا اور حدیثیں بھی آپ نے بتائیں، تو دونوں علم کدھر سے آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دونوں کے بارے میں اللہ نے کہا جو کچھ رسول تم کو دیں، قرآن دیں اور حدیث دیں، لے لو۔ تو اب علماء نے اس سے اصول بتایا کہ دیکھو قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، حدیث یعنی اس کا فہم قرآن کا وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو ہم کو دونوں لینا پڑے گا، کیونکہ بنیادی اصول کیا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف باتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے، کانٹرڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں، داخلی تضاد جس کو کہتے ہیں، انٹرنل کانفلکٹ یا کانٹرڈکشن، اندرونی ٹکراؤ، یہ بات اس سے ٹکرا جائے گی، کیونکہ انسان یادداشت کے اعتبار سے اور علم کی ترقی کے اعتبار سے اپنے ہی کو کانٹرڈکٹ کرتا رہتا ہے۔ کل کچھ بولا تھا، آج کچھ بول گئے، کیوں؟ کیونکہ کل کی بات بھول گیا، یہ ہوتا ہے۔ کل کچھ بولا تھا، آج کچھ بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ کل کے مقابلے میں آج کی معلومات بڑھ گئی۔ تو انسان کے علم کی ترقی یا اس کی یادداشت کا زوال، دونوں وجہ سے اس کی باتیں ٹکراتی۔ لیکن اللہ کے علم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا اللہ کو ایک نئی بات معلوم پڑی، ایسا ہوتا نہیں، تو اللہ کی بات میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ اور اس کی رسول کی بات میں ہوگا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ رسول کے پاس بھی جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ کی بات اور رسول کی بات ٹکرائے گی نہیں، کیونکہ رسول جو بتا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بتا رہے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر کچھ نہیں بولتے ہیں، تو پھر کیسا بولتے ہیں؟ یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف القاء کی جاتی ہے۔ تو رسول کی باتیں جو آ رہی ہیں وہ اللہ کی وحی کے تابع ہیں، تو وہ بھی اللہ کی وحی اور یہ بھی اللہ کی وحی کے تابع، چاہے الفاظ نبی کے ہوں لیکن بات اللہ والی ہے، اسی پر مبنی ہے۔ یہ نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولے وہ لفظ بھی اللہ کا ہوتا ہے، نہیں، قرآن میں جو ہے وہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی طرف سے الفاظ بھی آئے ہیں، لیکن سنت، حدیث، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اس سے بات کیے تو اس کے حساب سے بولیں گے، اس سے بات کیے تو اس کے حساب سے، کیونکہ لوگوں کے مزاج، ان کی معلومات الگ الگ ہوتی ہے، تو ہر ایک سے اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق رسول اور نبی بات کرتے ہیں، تو الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، لیکن بات اور وہ علم اور وہ فہم کدھر سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ تو علماء نے کہا دیکھو جو اللہ کی طرف سے ہے اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، تو قرآن اور سنت میں ٹکراؤ ہو، دکھائی دے رہا ہے، میری غلطی ہے، مجھ کو دکھائی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک بات مجھے ٹکراؤ دکھائی دے لیکن ہونا، تو اب کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ دونوں کو ماننے کی پاسبلٹی کتنی ہے۔ تو یہاں استثناء ہو سکتا ہے کہ ہاں بھائی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، لیکن فرشتوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے تو یہ چھوڑ کے ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کہا جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں اس میں سے چھوٹ جاتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب ذکر کیا قوموں کے اوپر
تدمر كل شيء بأمر ربها. وہ ہوا ایسی بھیجی اللہ نے، ہر چیز کو تباہ کر کے چلی گئی وہ ہوا، عرش کو بھی. تو کل شیء آیا نا یہاں پہ، ہر چیز میں عرش آ رہا نہیں آ رہا ہے. آسمان و زمین آ گئے سب کو، ہر چیز میں آسمان و زمین آتے کہ نہیں آتے؟ تو ہر چیز کو تباہ کر کے چلی گئی وہ ہوا. تو عرش آیا اس میں، آسمان و زمین آ گئے اس میں. جنت جہنم یہ بھی نہیں. وہ چھوڑ کے اس کے کانٹیکسٹ میں بات بولی جا رہی ہے. ہر چیز جو اس قوم کے حساب سے جتنی بھی چیزیں سب ہوا نے تباہ کر دی. تو اس طرح سے جمع کیا جاتا ہے. کبھی کبھی سب کچھ ہر جب کہا جاتا ہے، واقعی اس میں ہر نہیں ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے تناظر میں، اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں سب آتا یا نہیں آتا. تو اس کے لیے ایک اور ضرورت پیش آتی ہے، عربی زبان. اینڈ میں آیا میں اس میں کہ عالم وہ ہے جو عربی زبان جانتا ہو. چیٹ جی پی ٹی، ہاں، واٹ از دا میننگ آف کل شیء تدمر. You have asked a good question. I will give the answer. Huh? Do you want in details? There are details. عالم وہ ہے جو عربی زبان جانتا ہو. اور عربی زبان جانتا ہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 50 الفاظ سیکھ لو تو ہاں 2 مہینے میں تم قرآن پورا 25% سیکھنا، پھر 25% جاننا شروع ہو جائے گا سب کچھ. یہ نہیں. عالم ہو جاتا ہے تو گہری زبان اس کو معلوم ہو. عربی زبان میں کہاں معنی آتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ کہاں کیسے استعمال ہوتا ہے. یہ قرأ ہے اور قرأ بھی کا مطلب دونوں میں فرق ہوگا. قرأ بصورت کذا و کذا، علماء کہتے ہیں با کے ساتھ جب آتا ہے کا مطلب ہے کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے اس کا، ضروری نہیں کہ پورا قرآن پڑھا جائے، پوری صورت پڑھی جائے. با کے ساتھ جب آتا ہے. استوا، اگر یہ استوا کا جب لفظ ہے ثم استوا الی السماء، اور الرحمن علی العرش استوا، یہاں اعلیٰ کے ساتھ آیا وہاں الی کے ساتھ آیا، کچھ تو فرق ہے اس میں. بولے استوا خلاص چیٹ جی پی ٹی سے معلوم کیا میں نے. نہیں، یہاں استوا ہے لیکن الہ ہے، وہاں استوا ہے لیکن علا ہے. دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. علماء نے اس بنیاد پر گفتگو بھی کی کہ دونوں کا معنی کیا ہے. اب یہ نہیں معلوم ہے اگر کسی کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہاں، آپریشن کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ سینا، ختم. تو میں نے کئی مرتبہ گادی، ہاں، کپڑے قمیص سیا ہوں، یہ بھی سینا 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 ہی ہے. سینا سینا ہے، سینا چیرا سینا سیا، سینا سینا ایک ہی بات ہوتی ہے. صحیح ہے، ڈاکٹر کا سینہ الگ ہے اور درزی کا سینہ الگ ہے، اور ایک سینے والا ہوتا ہے جوتے سینے والا. فرق ہوتا ہے. عربی زبان اگر نہیں جانتا ہے آدمی تو کچھ کا کچھ بولنا شروع کر دے گا، غلطیاں کرے گا. تو قرآن کریم میں جو آیت میں نے شروع میں ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان ہے، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے تو دونوں کا ایک وصف مشترک ہے، لیکن علم کی وجہ سے ان کا مقام دوسروں کے مقابلے میں بڑھ گیا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں مقام کے اعتبار سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں ذمہ داری کے اعتبار سے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں مسئولیت کے اعتبار سے، حساب کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے. برابر ہو سکتے نہیں. عالم اور غیر عالم، ان کا مقام برابر نہیں ہو سکتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اصل میں کچھ اور بولنا چاہتا تھا لیکن سمجھ لیجیے، اسی کو مقدمے کو اصل سمجھ لیجیے کیونکہ وقت ختم ہونے میں ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اصل میں یہی تمہید ہے آگے جو میں بولنے جانے والا ہوں آگے اگلے درس میں، مطلب ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت، یعنی عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ بتائیے عالم کی فضیلت کس پر؟ عابد پر۔ کہ ایک عالم ہے، یہ مطلب نہیں کہ عالم جو عبادت نہیں کرتا اور عابد جو عالم نہ ہو، یہاں یہ نہیں بولا جا رہا ہے، عالم خود عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو عالم کی ڈیفینیشن بتائی اس میں ایک چیز بتائی تھی، تقوی، کہ اللہ کی شریعت کا، اس کی حدوں کا لحاظ رکھتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عالم کے بارے میں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو واقعی علم والے ہیں۔ علماء نے کہا کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے، جو علم خشیت پیدا نہ کرے وہ علم نہیں ہے۔ خشیت کا مطلب کیا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ کی سزا کا ڈر، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو ایسا آدمی عالم نہیں کہلا سکتا ہے۔ عالم واقعی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم سب سے بڑی چیز جو ایک انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ عظیم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ انعام دیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، اللہ حساب لینے والا ہے، سب کو لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری معلومات جہاں ایک انسان کو اللہ سے امید رکھنے والا بناتی ہے، یہی چیز انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بھی بناتی ہے۔ اور جس انسان کی نگاہ اپنی کمیوں پر ہو وہ ہمیشہ ڈرنے والا بنتا ہے۔ امتحان میں پڑھائی کر کے بھی گئے تو کیسا ہوتا؟ کچھ ایسا سوال تو نہیں آ جائے گا جو میں نہیں کیا تیاری اور نہیں لکھ پایا تو امتحان میں جانے والا تیاری کر کے بھی جاتا، لیکن نام لکھتے وقت ہاتھ کانپتے رہتے کہ نہیں؟ ڈر رہتا اس کو ڈر رہتا ہے، اگرچہ وہ تیاری کر کے گیا ہے لیکن اندیشے اس کے دل سے چمٹے رہتے ہیں، دل میں ایک قسم کا ڈر رہتا ہی ہے، کتنا بھی ایکسپرٹ ہو آدمی اس کو ایک ڈر رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ اپنی کمی پر رہتی ہے، وہ جانتا ہے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے مجھ سے کمی رہ گئی ہو، اور جب چیک کرنے والا، حساب لینے والا اللہ رب العالمین ہو، جس نے کائنات کو اور انسان کو اتنا پرفیکٹ بنایا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ سب جانتا ہے میرے سے کیا غلطیاں ہوئیں، کسی اور سے تو میں چھپا لوں گا، اس سے نہیں چھپا سکتا، میں بھاگوں گا کہاں؟ اور پوچھ لیا اس نے تو وہ مالک ہے میرا، کھلایا پلایا سب کچھ عطا کیا اس نے، اگر مجھ سے حساب لے لے میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ تو نیک ہونے کے باوجود بھی انسان ڈرتا رہتا ہے۔ تو جس قدر اللہ کی معرفت انسان کو ہوتی ہے اسی قدر اللہ کی عظمت دل میں پیوست ہوتی ہے، اور اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے تو ڈر اور بڑھ جاتا ہے، ڈر اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو ڈر ہے یہ عالم کو زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کی پہچان دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس علم اللہ والا ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو تولنا زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے، کیونکہ اس کو ترازو اصل معلوم رہتی ہے۔ تو اپنی تقصیر اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی ذات و صفات کا علم انسان کو اور ڈرنے والا بناتا ہے جتنا زیادہ وہ علم میں بڑھتا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ٹھیک ڈھنگ کا عالم وہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے، اللہ کے بندوں میں واقعی وہی لوگ خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اس لیے علم اور اللہ کا خوف ان کی جوڑی ہے، دونوں کو جدا کر دیا جائے
تو آدمی عالم کی فہرست سے نکل جاتا ہے، بھلے وہ لوگوں کے حساب سے ہو لیکن حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عالم وہ ہوتا ہے، تو مقام کے اعتبار سے عالم دوسروں سے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آیا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے، کہ جو اللہ کو اتنا جانتا ہو، اتنا ڈرتا ہو اور اللہ کے حکموں کا لحاظ رکھتا ہو، وہ آدمی بھلا دوسروں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوگا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ملتا ہے ایمان کے کمال اور تقوی کی بلندی کی بنیاد پر۔ ایمان و تقوی دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کا ولی بنتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی گزارتے رہے۔ ایمان لائیں اور تقوی والے بنے رہے۔ ایمان اور تقوی، تو تقوی کے بغیر اللہ کا مقرب بندہ بن ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایمان کے بعد جو صفت چاہیے وہ تقوی ہے، اور تقوی علم کے کمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ واقعی علم جب انسان کے پاس نفع بخش علم زندگی میں آتا ہے، وہ تقوی والا بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ تو عالم مقام کے اعتبار سے اونچا، یہ علم والا ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ علم چابی ہے۔ علم انسان کے عقیدے کی اصلاح کے لیے ترازو ہے، دوا ہے، علاج ہے، شفا ہے۔ علم انسان کی عبادات کے لیے ضروری ہے، کیسے عبادت کرو اللہ کی۔ علم انسان کی کمیوں کی بھرپائی کے لیے ضرورت ہے، کیسا اچھا بنوں میں اخلاق کے اعتبار سے، زندگی میں جینے کے اعتبار سے۔ علم کے بغیر نہیں جان سکتا انسان کیا کرنا ہے مجھ کو۔ اس کے پاس کیپیبلٹی ہے، لیکن اس کو استعمال کیسے کرے؟ کہ کسان کے پاس، ایک آدمی کے پاس بیج ہو، کھیتی نہیں آتی ہو تو نہیں کر پائے گا کچھ بھی۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا میں زیادہ کیسے کر سکتا ہوں، اور اس کو معلوم اگر نہیں ہے تو وہ جو زیادہ جتنا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، اس کو بچانا بھی آتا ہو اس کو۔ تو علم کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے، دین میں، ایمان میں، بلکہ زندگی کے مسائل حل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو جانتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم والا رہنمائی دیتا ہے۔ موٹی مثال، آدمی جاتا ہے بھئی یہاں سے رستہ وہاں کہاں جاتا ہے، جانے والا ایک آپ کام کرو، ایسا مت جاؤ، آپ ایسا جاؤ، سیدھا جاؤ، بس لیفٹ میں وہ گھر ملے گا آپ کو۔ جاننے والا ہی رہنمائی دے سکتا ہے، نہیں جاننے والا نہیں دے سکتا ہے۔ علم والا دوسروں کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، لیکن دین میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو آدمی دوسرے کی رہنمائی کرتا ہے اس کو عمل کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ علماء لوگوں کو بیٹھ کے دین سکھاتے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح کرتے ہیں، ان کو نماز، عبادات، ذکر، تلاوت، حج، زکوٰۃ، روزہ اور سارے اخلاق، حقوق، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سب سکھاتے۔ جب سن کے آدمی عمل کرتا ہے اس پر، اس کے عمل کا ثواب عالم کو جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، عالم کو اس کا تو ملتا ہی ملتا، جتنوں کو اس نے کرنا سکھایا اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو ثواب اس کا دوسروں کے برابر ہو سکتا، اور بعض اوقات ایک مجلس میں ہزار آدمی بھی رہتے ہیں، 1000 آدمی کو اس نے ایک چیز سکھا دی، ایک بات بتا دی، جس پر عمل کرنے لگ گئے لوگ، ایک ذکر سکھا دیا یا کوئی عمل بتا دیا، اب وہ عمل کر رہے ہیں 1000 لوگ۔ اس 1000 کا ثواب کس کو ملے گا؟ عالم کو، بتانے والے کو۔ وہ لوٹتا رہتا ہے ثواب، برابر ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے، کیونکہ عمل کرنے والا اپنا عمل کر رہا ہے۔ ایک نیکی کا کتنا ہوا؟ 10، بس، اور زیادہ 700 تک جائے، اور زیادہ جائے۔ عالم
سب کا لے کے 1000 سے شروع ہو رہا اس کا، اب کتنا بڑھے گا اللہ بڑھائے گا اس کو، تو اجر ثواب میں بھی دوسروں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، مسئولیت میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ جاہل سے مطالبہ اتنا ہی ہوگا جتنا اس کو معلوم تھا، علم والے کا مطالبہ اس سے حساب بڑا ہوگا، کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی لوگوں کو رہنمائی دینے کی۔ اگر اس نے رہنمائی نہیں دی لوگوں کو جبکہ لوگ محتاج تھے، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ وہ رسکی بھی ہے پوزیشن، حدیث میں ہے کہ من سئل عن علم فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس کو علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لیا جبکہ وہ ضرورت مند تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا، اس نے چھپا لیا، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو علم والے کی پوزیشن بہت ولنریبل بھی ہے، رسکی پوزیشن ہے، مسئولیت بھی زیادہ، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ تو علماء کا مقام ہے، ان کا احترام ہے۔ عالم وہ ہے جو واقعی قرآن و سنت سے علم لیتا ہو، اور عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، عالم وہ ہے جو دین کے معاملات میں، چاہے وہ قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہو، حدیث کی تحقیق کا معاملہ ہو، یا قرآن اور حدیث کے فہم اور فقہ کا معاملہ ہو، اس کے اصول جانتا ہو، اور بنیادی طور پر عربی زبان جانتا ہو، کیونکہ دین کون سی زبان میں ہے؟ فرینچ میں ہے، بلسان عربی مبین، قرآن اللہ نے کس زبان میں نازل کیا؟ عربی زبان میں، بلسان عربی مبین، کہ یہ قرآن کھلی واضح عربی زبان میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کون سی قوم کے تھے؟ عرب قوم کے تھے، آپ عرب تھے، تو اسلام کا جو علم ہے وہ عربی زبان میں ہے، اسلام کا دین کا علم عربی زبان میں ہے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ضروری ہے۔ موجودہ دور میں بولنے والے بڑھ گئے، سننے والوں کا شوق بڑھ گیا، بولنے والوں کا بھی شوق بڑھ گیا ہے، جس کو نہیں بولنا چاہیے اس کا شوق اور زیادہ ہے۔ اللہ نے آخر میں جو کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اور آخر میں کہا انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں۔ نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ عقل والا۔ جاہل کو سمجھائے تو اپنے کو سمجھاتا ہو، ایسا نہیں ہے جی تم ایسا سمجھو، وہ اپنے کو بتاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نصیحت سب سے زیادہ وہ نہیں مانتا جس کو سب سے زیادہ نصیحت کی ضرورت رہتی، جو سب سے زیادہ نصیحت کا محتاج ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نصیحت نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھدار مان لیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میرے سے غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ بات میں غور کرتا ہے۔ لیکن نادان آدمی قبول نہیں کرتا، وہ اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتا ہے، میں مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میرا عیب دکھائی دے گا، میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ وہ ایموشنل لیول پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ انٹلیکچل لیول تو اس کے پاس ہے نہیں، اس کے پاس عقل والا معاملہ نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہیں؟ ڈھیر سارے جذبات۔ تو جذباتی سطح پر وہ سوچتا ہے اور بات مانتا نہیں ہے۔ اس لیے اکثر جاہل آپ دیکھیں، ابن حجر کا بھی مشہور قول مجھے ملا نہیں کہیں، لیکن علماء سے سنا ہے کہ میں نے 30 عالموں سے بحث کی، میں غالب آیا، ایک جاہل سے میں نے بحث کی، وہ مجھ پہ غالب آیا۔ ایسے ہی رہتا۔ اس لیے کوئی جاہل آپ کی بات نہیں مانے، آپ سمجھا رہے اس کو اور وہ نہیں مان رہا، لڑ رہا آپ سے، تو آپ کیا بولنا؟ یہ نہیں بولنا اور تحقیق کرو، آپ یہ بولنا انشاءاللہ میں اور تحقیق کرتا ہوں اس بار، کیونکہ وہ نہیں مانتا ہے، وہ نہیں مانتا ہے۔
تو آج ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ بولنے والے زیادہ ہیں لیکن سمجھنے والے کم ہیں، واقعی دین کی گہری سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ ایسے دور میں فتنے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے جو بات دیکھی تھی کہ دین کا علم ہم لینے میں، جو ہم نے پچھلی حدیث بھی دیکھی تھی کہ آنے والے دور میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، ایسے سال آئیں گے جو کنفیوژن کے ہوں گے، جس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا، اور امین کو خائن مانا جائے گا اور خائن کو امین، خیانت کرنے والے کو امانت دار مانا جائے گا۔ یعنی لوگوں کے پیمانے بدل جائیں گے۔ بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ لوگوں کے پیمانے بدل جائیں گے اور تلبیس بڑھ جائے گی، کنفیوژن بڑھ جائے گا۔ ایک ویڈیو ہے، وہ اے آئی سے جنریٹڈ ہے، اور آدمی بتائے گا، ایکسپرٹ بتائے گا یہ جھوٹا ویڈیو ہے، یہ صحیح نہیں ہے، شیخ البانی نہیں بول رہے ہیں کہ زکوٰۃ زندگی میں ایک ہی بار دینا ہے، دکھ رہا نا یہاں پہ ویڈیو ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، دیکھو نہیں دکھتا تم کو؟ کچھ کام کے نہیں، تو شیخ البانی بول رہے ہیں، دیکھو شیخ صالح الفوزان بول رہے ہیں، دیکھو شیخ ابن عثیمین بول رہے ہیں، ویڈیو ہی ہے، اس سے زیادہ دلیل کیا چاہیے تم کو؟ وہ بول رہے ہیں میوزک حلال ہے، اور 4 نکاح سے زیادہ کر سکتا ہے آدمی، بول رہے ہیں، یہ دیکھ رہے نہیں، خمسہ کا کیا مطلب ہوتا ذرا بتاؤ۔ اس طرح کا ڈیٹا جب ڈالا جائے گا تو جو آدمی سچ بول رہا ہوگا ایسا نہیں ہے، اس کو بولیں گے جھوٹ بولتا ہے، اور جو آدمی بول رہے گا دیکھو ویڈیو ہے نا جھوٹا ہے، وہ اس کو کیا بولا جائے گا؟ بالکل صحیح، علی الرأس والعین، سر آنکھوں پہ آپ کی بات، اس کی بات تسلیم کی جائے گی جو جھوٹ بول رہا ہے، اور جو اس کو جھٹلا رہا ہے، جو خود سچا ہے اور غلط کو غلط بتا رہا ہے، اس آدمی کی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہوگا، وہ اتنے سمجھدار نہیں ہوں گے، وہ اتنی گہرائی کے ساتھ پرکھنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت اس کی قوت تمییز میں ہوتی ہے۔ کہ انسان 2 چیزوں میں تمیز کر سکتا، یہ صحیح، یہ غلط، یہ حق، یہ باطل، یہ زیادہ بہتر، یہ کم تر، یہ فوری طور پر کرنا چاہیے، یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ زندگی میں کتنی چیزیں ہیں جن میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے، تفریق کرنی پڑتی ہے۔ یہ تفریق کرنے کی صلاحیت انسان کو یا تو کامیاب کرتی ہے یا اس میں کمی، ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ اکثر ہمارے نقصان کی وجہ کیا ہے؟ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، یا ہم زیادہ امپورٹنٹ کو کم اور کم کو زیادہ سمجھ لیتے ہیں۔ جو فوراً کرنے کا اس کو بعد میں کریں گے، اور جو بعد میں کرنے کا اس کو اب بھی کریں گے، اب اس میں لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ جو تمیز ہم نہیں کر پاتے اور اس تمیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، یہی انسان کی مصیبت کی جڑ ہے۔ بعد کے دور میں ایسا ہو جائے گا، حدیث میں آیا ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، صحیح غلط کنفیوز ہو جائے گا، اور اس وقت میں لوگ لینا شروع کریں گے، کیونکہ اتنا بغیر مانگے ملنے لگ جائے گا۔ آج آپ دیکھیے، موبائل فون کھولتے ہی آپ یوٹیوب آپ شروع کر دی، فیس بک آپ شروع کر دی، ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی۔ اب آپ تمیز کر سکتے اس میں یہ اوتھینٹک ہے، ان اوتھینٹک ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہیں۔ اور دیکھنے کا شوق چننے کی صلاحیت کو خراب کر رہا ہے۔ دیکھنے میں کیا جاتا، لیکن آپ کو انتخاب کرنا چاہیے، آپ کو کس کو سننا ہے، کس کو نہیں سننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آیا، اس کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ کتنے تحقیق کرتے ہیں ہم لوگ، کیا زبردست بات ہے، عقل ہے، وہ غلط بول رہا ہے، وہ غلط بول رہا ہے۔ وقت نہیں بنا میں اور مثالیں دیتا، ڈیبیٹ میں کتنی باتیں، ہاں کیا زبردست ڈیبیٹ ہے، غلط باتیں بھی ہوئی اس کے اندر، ایک بڑا طبقہ اس کو مان کے چلے گا، اللہ کے لیے بہت ساری چیزوں کا انکار کرے گا، جبکہ حدیثوں میں اس کا اقرار ہے۔
کبھی اور اس کو تفصیل سے ہم دیکھیں گے. اب انشاءاللہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ دن بھر کا کورس ہی ہم لوگ کر لیں گے اس طرح کا ایک اللہ کے وجود پر. بعض علماء نے بالکل صحیح کہا, یہ بولنے کا ٹاپک ہی غلط ہے. Does God exist؟ ہم گاڈ کے بارے میں تھوڑی, ہم اللہ کے بارے میں بولیں گے, کیونکہ گاڈ کے کانسیپٹ کے بارے میں 50 قسم کے لوگ ہیں. کوئی کیسے گاڈ کو مانتا ہے, کوئی کیسے گاڈ کو مانتا ہے, کوئی 3 in 1 مانتا ہے, کوئی all in 1 مانتا ہے. نہیں, کوئی گاڈ ان ایوری ون مانتا ہے. تو کون سے گاڈ کے نمائندے ہم, ہے کہ نہیں؟ آپ نمائندہ کس کے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے ایک بڑا طبقہ, تعلیم یافتہ طبقہ مغرب میں, جو کرسچینٹی کی جو تعلیم ہے ٹرینٹی کی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دینا, خدا بنا لینا, گاڈ بنا لینا, اس وجہ سے ہی گاڈ کو نہیں مانتا ہے. تو آپ منوانے جا رہے تو مطلب وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اگر میں نے گاڈ کو مان لیا تو مجھے کرسچینٹی کو ماننا پڑے گا, وہ سب ماننا پڑے گا مجھ کو, پھر وہ ساری خرافات ماننی پڑیں گی جو صحیح نہیں ہے. یا کوئی آدمی شرک کے بارے میں دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے, انسان چیزوں کو پوجنے لگ گیا, تو میں گاڈ مان لوں تو مجھے اس ڈیفینیشن کو ماننا پڑے گا, اس تفصیل کے ساتھ گاڈ کو ماننا پڑے گا, نہیں مانے تو اچھا جان چھوٹی. تو فی نفسی ہی وہ انکار کر رہا ہے. اس کا انکار مطلق انکار نہیں ہے, اس کا انکار ایک کانٹیکسٹ میں انکار ہے, وہ چیزوں کو دیکھ کے انکار کر رہا ہے. تو آپ ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں, ان سب چیزوں کو یا کسی مخصوص اس اللہ کے عقیدے کو؟ یہ بھی آپ کو بات رکھنا چاہیے. آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے اس چیز میں, آپ کو بولنا ہی چاہیے کہ بھائی ہم اللہ کے وجود کے بارے میں, جو اسلام میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے, ہم اس عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کیونکہ ہم باقی تو مانتے نہیں, ہم خود نہیں مانتے, تو جو ہم نہیں مانتے اس کے بارے میں ہم بات بھی نہیں کریں گے. جو ہم مانتے ہیں اس کو ہم ثابت کریں گے, اور تم بتاؤ اس کو نہیں مانتے. مانتے اور اگر توحید کا عقیدہ رکھا جائے اللہ کا, تو نہیں ماننے والے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ماننے میں. اچھا ایسا تو مانتا نا میں, کیا مسئلہ ہے میرے کو؟ یہ چونکہ آپ نے اتنا ویگ ٹاپک لیا ہے, تو ظاہر بات ہے ایسی ساری بحثیں اس میں نکلیں گی جو اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں, وہ نہیں مانتا. تو اس کے لیے مطلب یہ کہ ہم بہت جلدی چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں. سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے, مان لیتے ہیں ہم لوگ, بہت زبردست بہت زبردست. لیکن یہ علم والا جانتا ہے یہ حضرت کہاں کہاں مسٹیک کیے ہیں. میں کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہ ہم لوگ یا تو پورا صحیح ہے تو پورا غلط کرنے والے لوگ بن جاتے ہیں, اور کسی پہ دل آ گیا کا مطلب اس کی ساری باتیں صحیح. یہ ہمارا پرابلم ہے, مسلمانوں کا بول رہا ہوں میں, ہمارا نہیں. عام مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ اگر دل آ گیا کسی پہ, ختم, اس کی ہر بات صحیح. پھر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے دوسرے افکار کیا ہیں. اور کوئی آدمی اگر اس کے کسی غلط فکر پر تنقید کرے, جلتے آپ جلتے آپ. تو اس کا مطلب دنیا میں جتنے لوگ تنقید کر رہے ہیں سب جلنے والے لوگ ہیں, سب جلن میں ہی تنقید کرتے ہیں. مانیں گے آپ؟ پھر وہ بھی جلتا ہے جو اللہ کے انکار کرنے والے پہ تنقید کر رہا ہے, وہ بھی جلتا. سوچیے آپ. تو تنقید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے, کسی کی غلطی بتانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے حسد کرتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیے. اللہ کے آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, شیخ آگے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم. فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے عالم اس کو پہچان لیتا ہے. فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو پہچان لیتا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ. لیکن جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے, ساری تباہی مچا کے سب برباد کر کے جب جا رہا ہوتا ہے وہ, تب ہر جاہل اس کو جان لیتا ہے. ہاں بہت غلط تھا یہ. کب؟ تو فائٹر پلین آ کے پوری برسا کے بمباری کر کے نکل بھی جاتا, پھر لوگ دیکھتے اوپر. لیکن جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ آتے وقت میں دیکھتا ہے اس کو, تو ہی اس کا مقابلہ کر پاتا ہے. لیکن عوام سب بمباری کر کے پلین نکل گیا اور اس کے بعد اوپر آسمان میں دیکھتی. یہ عوام کا حال ہوتا ہے. لہٰذا عالم علماء کے تابع رہنا ضروری ہے. اپنے طور پر انتخاب نہ کرے, ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے, کیا بات بولے, کیا زبردست ہے,
میں ان کو ہی سنتا، میں دل نرم کرنے کے لیے ان کو سنتا. اہل حدیث نہیں ہے، سلفی نہیں ہے، لیکن ان کی بات سے دل نرم ہوتا. جب نرم ہو جاتا تو پھر اس میں ایمان کی گرمی پیدا کرنے کے لیے اہل حدیث کو سنتا. نہیں، وہ آپ کے دل کو نرم کر کے اس کے اندر ایسی بات ڈال دے گا جو واپس آپ کا دل نرم کا نرم ہی ہو جائے گا. ہڈیاں نرم ہوئی چلے گا آپ کی؟ نہیں، کھڑے نہیں ہو پاؤ گے آپ. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں یہ فتنے کا دور ہے، آپ انہی لوگوں سے دین کو لیں جو معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو ملاوٹ کے ساتھ میں دین پر بولتے ہیں، قرآن و حدیث کی تشریحات میں اپنی طرف سے عقل ہو یا کچھ اور باتیں ہوں ملا کے بولتے ہیں. صرف معتبر لوگوں کو سنیں، یہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے.